ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 37۔ اس دن پورچ میں آپ جو باتیں انڈائریکٹلی فاطمہ بھابھی کو سنا رہے تھے، ذرا سوچیں اگر کل کو وہی باتیں کوئی آپ کی زمل پھپھو کے بارے میں کہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ وہ سب باتیں سن کر یقیناً آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ زمل نے آج اسے حقیقت کے تلخ روپ سے روشناس کروایا۔ پھپھو پلیز۔ زرار کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا ہو۔ بیٹے میں جانتی ہوں میری باتوں سے آپ کو دکھ پہنچا ہوگا، بہت اذیت سے گزر رہے ہوں گے آپ، لیکن یہی حقیقت ہے۔ زمل اس کی رگ رگ سے واقف تھی، وہ اس سے میلوں دور فاصلے پر بیٹھی بھی اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ بھلے ہی ان کی ماما اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن کبھی وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی تھی نا جتنا آپ مجھ سے کرتے ہو۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی، کیا وہ یہ سب تلخ باتیں سن کر برداشت کر پاتی؟ زمل کی مدلل باتوں نے اس کا سر شرمندگی کے بہانے مزید نیچے جھکا دیا۔ اب وہ کچھ بھی کہنے یا پھر سننے کی پوزیشن میں بچا ہی نہیں تھا۔ میرے بیٹے، میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اپنی تمام تر غلط فہمیوں کو دور کر کے فاطمہ بھابھی کو اس نئے رشتے کو دل سے ایکسیپٹ کرو، اوکے؟ زمل نے آج اسے رسان سے سمجھایا تھا۔ جی پھپھو۔ جواباً زرار کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئے، پھر ایک دو باتوں کے بعد زمل نے الوداعی کلمات ادا کرتے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ آج زندگی نے زرار کو ایک اور تلخ حقیقت سے روشناس کروایا۔ جو باتیں ہم بنا سوچے سمجھے دوسروں کو بآسانی کہہ دیتے، اگر وہی باتیں گھوم پھر کر کوئی ہمارے بارے میں یا پھر ہمارے کسی اپنے کے بارے میں کہے تو وہ سب سن کر برداشت کرنا ہمارے لیے ایک ناممکن سا امر بن جاتا ہے۔ یہی سب کچھ آج زرار کے ساتھ ہوا تھا۔ اس دن اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے جو تلخ باتیں وہ فاطمہ کو بآسانی بول گیا، آج وہی سب باتیں اپنی زمل پھپھو کے بارے میں محسوس کی تو چند پلوں کے لیے اس کی حسیات تک کام کرنا چھوڑ گئیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وقت گزرنے کے احساس سے اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر کار کو واپس سٹارٹ کرتے گھر کے راستوں کی طرف گامزن کر دیا۔ دور کھڑی فاطمہ نے زرار کو کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے اس کے ساتھ اسی جھولے پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں آج وہ فاطمہ کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا، بس پاٹ تاثرات سمیت بنا کچھ کہے اپنا سر ہاتھوں میں تھامے مضطرب انداز میں بیٹھ گیا۔ اذلان آفس کے کسی کام سے واپس آ کر لاؤنج میں بیٹھا اپنے تھکے مند اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا جب یہ اچانک اسے اپنی سماعتوں میں زینی کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ اس کی موندی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ تیر کی طرح سیدھا بیٹھا سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ رہا تھا جس میں زینی اپنی ایک آنکھ مسلتے لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ ایمان آپی، میری آنکھ میں بہت جلن ہو رہی ہے، دیکھیں تو ذرا، مجھے لگ رہا ہے جیسے آنکھ میں کوئی چیز بری طرح چبھ رہی ہے۔ لاؤنج کی لائٹس کو آن دیکھ زینی کو لگا ایمان اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی اس لیے اپنی آنکھ کو مسلنے کے ساتھ بنا دیکھے بولے جا رہی تھی۔ بار بار مسلنے کے باعث اس کی آنکھ حد سے زیادہ سرخ پڑ چکی تھی، نمکین پانی آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ ادھر دکھائیں مجھے۔ اگلے ہی لمحے اذلان صوفے سے اٹھتے اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ اذلان کی غیر متوقع آمد نے زینی کو ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنی آنکھ سے ہاتھ ہٹائے اب اذلان کو دیکھنے لگی، مگر چبھن کی وجہ سے اس کی آنکھ پھر سے بند ہونے لگی۔ اذلان رہنے دے، اذلان میں خود دیکھ لوں گی۔ زینی واپس صوفے سے اٹھنے لگی مگر اذلان نے اس کے بازو کو تھامے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ویٹ اے منٹ زینب۔ اذلان اس کی ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کی موندی آنکھ کو نرمی سے کھولنے لگا۔ زینی کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ رفتار پکڑ چکی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ہو نہ ہو ان دھڑکنوں کا شور اذلان کی سماعتوں سے مخفی نہیں رہے گا۔ اس کا دل حلق کے ذریعے اچھل کر باہر آنے کو بیتاب ہو رہا تھا۔ زینب، آنکھیں باڈی کا سافٹ پارٹ ہوتی ہے اور آپ نے اسے بری طرح مسل کر رکھ دیا ہے۔ اذلان زینب کی سرخ آنکھ کو دیکھتے تعصب بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ زینی نے جواباً ایک حرف بھی ادا نہ کیا۔ اسے اپنی زبان اس وقت تالو سے چپکتی محسوس ہو رہی تھی۔
یہ آپ کی پلکوں کا بال ٹوٹ کر اندر گر گیا، اس لیے اتنی چبھن ہو رہی ہے۔ اذلان نے تقریباً 2 منٹ کے اندر اندر اس کی پلکوں کا بال نکالتے زینب کے سامنے لہرا دیا۔ وہ چھوٹا سا بال اس وقت اذلان کے پور کی زینت بن چکا تھا۔ زینب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے انہیں دھیرے سے مسلنے لگی، کیونکہ چبھن کے باعث اس کی آنکھیں اب جلن کا شکار ہو چکی تھیں۔ نوری آنٹی، اذلان نے زینب کی سرخ آنکھوں کو بغور دیکھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پاس سے گزرتی نوری آنٹی کو مخاطب کر لیا۔ ہاں بیٹے۔ نوری آنٹی فوراً سے پہلے اذلان کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ زینب کو آئس کیوب لا کر دیں پلیز، ان کی آنکھوں پر تھوڑا مساج ہوگا تو جلن کم ہو جائے گی۔ اذلان نے تفکر آمیز تاثرات سمیت نوری آنٹی کو حکم صادر کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ زینب، آپ کی ناراضگی اور مزید کتنی دیر تک چلے گی؟ زینب کو وہاں سے اٹھتے دیکھ اذلان نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اسے وہیں روک لیا۔ اذلان کے بجھے تاثرات اس کے اندر پنپتے دکھ کی واضح عکاسی کرتے نظر آ رہے تھے۔ زینب کی نظر اندازی اذلان کو وقت سے پہلے ختم کر رہی تھی۔ اذیت کے سائے پرچھائیاں بنتے اس کی آنکھوں کے ذریعے جھلک رہے تھے۔ بتائیے زینب پلیز۔ زینب کو جھکے سر سمیت ازحد خاموش پا کر اذلان نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے تھامے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تو زینی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں اس کے گالوں پر بہنے لگیں۔ اذلان کی ساکت نگاہیں اس کے بھیگے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ اذلان، میں زینی کے لبوں سے بمشکل ہکلاتی آواز برآمد ہوئی۔ میں سن رہا ہوں زینب، آپ کہیں جو کہنا چاہتی ہیں۔ زینی کے گلے میں آنسوؤں کا پھندہ سا اٹک گیا تو وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ اب کی بار اذلان نے اس کا ہاتھ تھامے اسے مزید بولنے کے لیے اکسایا۔ کبھی کبھار انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی اپنی یادداشت ہی بن جاتی ہے۔ یہ بار بار اس کو انہی اذیت بھرے لمحات کی یاد دلاتی ہے جو اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب جب وہ انہیں یاد کرتا ہے، اس کے دکھ کو نئے سرے سے ہوا مل جاتی ہے۔ ہر روز ٹوٹنے، جڑنے اور پھر سے بکھرنے کا عمل انسان کی شخصیت کو بری طرح مسخ کر دیتا ہے۔ زینی کے چہرے پر اذیت کے سائے پرچھائیوں کی صورت لہرا رہے تھے۔ اذلان بھینچے تاثرات سمیت بنا پلکے جھپکائے اس وقت زینب کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔